ماحول عربی لفظ حول سے ماخوذ ہے، جس کا لغوی معنی گرد و پیش اور ارد گرد کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر ہم زمین، فضا اور پانی کو ماحول کہتے ہیں، جن میں تمام حیاتیاتی، طبیعیاتی اور کیمیائی اجزاء شامل ہیں۔ اسلام میں ماحولیات کا تصور۔ محترم سامعین، مذہب اسلام کے لفظ ہی سے پاکیزگی و طہارت اور سالمیت و عافیت واضح ہو جاتی ہے۔ اسلام کی ہمگیر تعلیمات اور فطری توجیہات انسانی معاشرے کو ہر طرح کی غلاظت و آلودگی سے پاک و صاف رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جس طرح سے فکر و نظر اور ذہن و دماغ کو صالح و مثبت رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے، جس طرح سے نطق و گویائی کو لسانی تحفظ سے محفوظ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، جس طرح جسم کو خبائث و معائب سے صحیح سالم رکھنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے، جس طرح سے کپڑے کو میل کچیل سے پاک رکھنے کو لازمی قرار دیا گیا ہے، جس طرح مکان و محل اور ہر جگہ و زمین کی نظافت و نفاست پر زور دیا گیا ہے، جس طرح سے اخلاق و اعمال کو رذالت و خباثت سے پاکیزہ رکھنے کی خاص ہدایت کی گئی ہے، الغرض جس طرح سے انسانی سماج کی صالحیت و سالمیت کے لیے اسلام نے زمینی سطح پر توجہ مرکوز کی ہے، اسی طرح فضا اور ماحولیات پر خاص رہنمائی کی ہے، تاکہ ابن آدم ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پاکیزہ ماحول میں سانس لے سکیں اور پاکیزہ و خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ ابتدائی سے اسلام نے اس حقیقت کو نہ صرف ترجیحی حیثیت دی بلکہ اولیت اور مقصدیت قرار دیا ہے۔ چنانچہ نماز جیسی روحانی عبادت کے لیے اعضاء و جوارح کی طہارت یعنی وضو کو شرط قرار دیتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ بظاہر تو اس میں دقت و مشقت اور پریشانی ہے، لیکن جس میں انسانی کی مکمل پاکیزگی و طہارت اس میں مضمر ہے۔ ارشاد الہی ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اسی طرح روزہ جیسی مشقت طلب اور دشوار گزار جسمانی عبادت فرض کر کے جسم کو تکلیف اور درد پہنچانا مقصود نہیں بلکہ آدمی کو لذائذ، حرص و ہوس اور گناہوں سے کنارہ کشی کا عادی بنانا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ الغرض تمام اسلامی عبادت و فرائض، احکام و شعائر اور اوامر و نواہی کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام کی منشا سماج و افراد کا تزکیہ و تطہیر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں قول و عمل کی ایسی کشت زاری اور گفتار و کردار کی ایسی شجرکاری کی ہے کہ سماج و معاشرہ فکری و نظریاتی تعفن، عملی و اخلاقی غلاظت، جسمانی خباثت، زمینی اور فضائی آلودگی سے منزہ ہو گیا اور ایک پاک و صاف ماحول تشکیل پایا۔ بحوالہ صدائے خاطر صفحہ نمبر 41۔ اسلام میں تحفظ ماحولیات۔ اسلام نے ہر قسم کی ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کی تعلیم دی ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماحولیاتی تحفظ کے علمبردار ہیں۔ آپ نے ماحول کو بہتر بنانے اور اس کو تحفظ کے لیے نہ ہی صرف تعلیم دی بلکہ آپ نے اس زمانے میں ایک عظیم ماہر ماحولیات اور ماحولیاتی تحفظ کے علمبردار کا کردار ادا کیا جس زمانے میں سائنسی اختراعات اور آج کی جدید فکر کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اسلام میں شجرکاری کی اہمیت۔ اچھے ماحول اور پاک و صاف فضا میں ہم درخت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے نہ صرف درخت لگانے پر زور دیا بلکہ اس کو صدقہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 2320۔ محترم سامعین، اسلام میں شجرکاری کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر تمہیں سے کسی پر قیامت قائم ہو رہی ہو اور اس کو شجرکاری کا موقع ملے تو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ آپ نے فرمایا، ان قانت علی احدکم القیامۃ وفی یدہ فصیلۃ فلیغرسھا، مسند احمد حدیث نمبر 12902۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے درخت وغیرہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور ماحول سازگار ہوتا ہے اس کو کاٹنے یا برباد کرنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ حالت جنگ میں بھی شجر کو کاٹنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ولا تقطعن شجرا مسلما، معطہ حدیث نمبر 167۔ پانی ضائع کرنے کی ممانعت۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بقائے زندگی کا اہم ذریعہ ہے۔ آپ نے بہتر ماحولی کے لیے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کی تلقین کی، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت سعد کو وضو کرتے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے سعد یہ کیا اسراف ہے؟ تو حضرت سعد نے کہا، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں اگرچہ تم بہتی ندی پر ہی کیوں نہ وضو کر رہے ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 425۔ یہ روایت گرچہ ضعیف ہے مگر اس کا مفہوم صحیح اور شریعت کے عام اصولوں کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود اسراف کرنے والے کی ممانعت فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، انہ لا یحب المسرفین، سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ اور صحیح حدیث میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے پانی کے استعمال میں میانہ روی اختیار کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے پانی کو نجاست وغیرہ سے بچانے کا بھی حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، صحیح مسلم حدیث نمبر 281۔ محترم سامعین، شریعت اسلامی نے اچھے ماحول کے لیے راستوں تک کو پاک و صاف رکھنے کی تعلیم دی اور اس کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، متفق علیہ۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے ماحول کو پاک و صاف رکھنے کے لیے صفائی کو نصف ایمان بھی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم حدیث نمبر 223۔ اس زمانے میں ہم آواز کی آلودگی سے بہت پریشان ہیں۔ اسلام نے بلند آواز کو سخت ناپسند کیا ہے۔ قرآن اس کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دیتا ہے۔ فرمایا، وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سورہ لقمان آیت نمبر 19۔ فساد پھیلانے کی ممانعت۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو توازن، نظام عدل اور امن کے ساتھ بنایا ہے، اس لیے انسانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ کسی بھی طرح سے زمین میں فساد نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ زمین میں کسی بھی طرح کا فساد ہوگا تو اس سے ماحول متاثر ہوگا، اس لیے فرمایا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، سورہ اعراف آیت نمبر 56۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، وَلَا تَبْغِوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ،
سورہ قصص آیت نمبر 77۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جو انسان کو صرف عبادت نہیں بلکہ پوری زندگی کا نظام سکھاتا ہے۔ اسلام ماحولیات کو انسانی زندگی کا حصہ قرار دیتا ہے۔ اسلام نے ماحول کی حفاظت کو عبادت کا درجہ دیا ہے اور زمین فساد کو گناہ قرار دیا ہے۔ یوں اسلام ایک ایسا نظام حیات پیش کرتا ہے جو انسان اور فطرت کے درمیان توازن، صفائی اور عدل پر مبنی ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ زمین کو اس حال سے بہتر حالت میں چھوڑے جس حال میں اسے پایا۔ یہی اسلامی ماحولیات کا خلاصہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے اور ماحول کی بہتر سازی میں اچھا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔